تو اس کا معنی یہ ہے کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور میرے بندے اگر تو شکر کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو میرا شکر کرتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا. تو شکر ہے. پھر آگے دیکھیں وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ. یا اللہ جو تو نے میرے باپ پہ کیا تھا, میرے ماں باپ پہ فضل کیا تھا, ان کو حکومت دی, ان کو بادشاہ دی, یا اللہ میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. تو نیک ہونا اگر ہو تو وہ ماں باپ کی طرف سے شکر ادا کرتی ہے, اور اگر وہ بد اخلاق اور بری ہو جائے تو دنیا میں ماں باپ کو جب گالیاں پڑتی ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کسی کو گالی نہ دیا کرو. گالی دو گے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو کیوں گالی نہیں کرواتے ہو تم اپنے ماں باپ کو؟ کسی ماں باپ کو گالیاں دو تاکہ وہ تمہیں گالی نہ دے. اگر وہ تمہیں گالی دے گا تو سیدھی تمہارے ماں باپ کی طرف جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ مجھے توفیق دے. میں بات کرتا ہوں کہ یہ صرف میں آپ بلا رہا ہوں کہ ان اشکر نعمتک الذی, یہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی ہے تو شکر ادا کرتا ہوں, اور تو نے میرے والدین کو دی اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اب کیا کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. یا اللہ اب مجھ سے ایسے کام کرانا جس سے تو راضی رہے. آگے بھی اللہ سے کیا کہا کہ اللہ اب تو مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا ترضاہ, ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. پھر کیا کہا اللہ کے اس بات میں مہربانی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یا اللہ پھر تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے, صالحین میں شامل کر. اللہ کا نبی ہے, صدیق بھی ہو سکتا ہے, شہید بھی ہو سکتا ہے. صدیق بھی مانگ سکتا تھا, شہید بھی مانگ سکتا تھا, شہادت بھی مانگ سکتا تھا, لیکن کیا مانگا یا اللہ مجھے صالحین میں شمار کر. سبحان اللہ. تو نماز بھی سے پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور ہمارے نیک بندوں پر الگ سے سلام ہو, صالحین پر. تو میرے بھائی میں نے قرآن کریم سے آپ کو تھوڑا سا نمونہ دیا ہے کہ صالحین کی شان کیا ہے. اور بھی بڑی باتیں ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی ہے, لیکن وہ سارا بات ادھر چل جائے گی. میں نے آپ کو ایک وصیت سنانی ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, بڑے لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ یہ بھی بڑی کیفیت کیا ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر بڑا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ حرام ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا وہ ہے, یا کوئی ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لگ بھگ 500 سال بعد پیدا ہوئے ہیں سرکاری بات. تو قرآن پاک بھی ختم ہو چکا تھا تو حدیث میں نہیں تھی. تو قرآن و حدیث میں کہاں سے ثبوت ملے گا آپ کو؟ سوچے والی بات ہے. اکثر سوال کیا کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بتائیں, وہ اللہ کے بندو قرآن حدیث میں کہاں ہوگا یہ؟ تو میں کہتے ہیں سجد نہیں ہے تو میں بات ختم ہوگی. یہ بات نہیں ختم ہوئی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس صدی میں جو سب سے بڑا عالم تھا جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں, اس زمانے کا آپ کو پتا ہے وہ حضرت غوث پاک کے لنگر میں ایک عمرہ سے 30 اونٹ لنگر کے بھیجے تھے. اس کی کتاب میں لکھا ہے. تو وہ صالحین میں شمار ہوتا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی کا شمار صالحین میں ہوتا ہے. اور یہ ان کے بارے میں بڑی لمبی تفصیل ہے اور میرے پاس وقت نہیں اتنا, لیکن اس کی سیرت پڑھنی چاہیے سب کو. اپنے نیک لوگوں کی سیرت پڑھا کرو, ان کے ملفوظات پڑھا کرو تاکہ وہ زندہ رہے اور ان کی جو اعمال ہیں وہ بھی. 3 ان کے بنتے شخصیت کے پہلو. ایک تو یہ پیدائش سے لے کر جوانی تک
پھر عالم بننے تک کٹھن معاملات ہیں. یہ بھی بہت عجیب و غریب قصہ ہے. اس کے آپ نے اگر پڑھا ہو بچپن میں نے تو پڑھا تھا 10ویں 8ویں 9ویں جماعت کی دیگر کی کتاب تھی. وہ 40 چوروں کو توبہ کا واقعہ ہے. بچے تھے, چور ڈاکو نے پکڑ لیا, پڑھنے جا رہے تھے بغداد میں. پوچھا تیرے پاس بھی کیا ہے بچہ؟ اس نے کہا جی ہے. کیا ہے؟ 40 دینار ہے. تو ہنسنے لگ گیا. 40 دینار اس زمانے میں معمولی رقم نہیں تھی. تو ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتا, میرے پاس ہے. تو وہ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا. جو بچپن کی بات سنا رہا ہوں, باقی باتیں آپ پڑھ لیں. تو سردار نے پوچھا کہ بچہ تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں؟ ہر بندہ اپنا مال چھپاتا ہے ہم سے کہ ہم چھین نہ لیں, اور تم کیسے ہو کہ خود بتا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بندے نے مجھ سے پوچھا تھا تیرے پاس کیا ہے, تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں بول سکتا؟ جان بچانا فرض ہے, پیسے بچانا فرض ہے, اس کا ہوگا. لیکن میری ماں نے مجھے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹا جان جاتی ہے تو جائے, جھوٹ نہ بولنا. تو کہا کہ اس لیے میں بتا دیا. کہا ایسے صدی کی ہوئی. اس میں 40 دینار لکھا. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں, عام واقعہ, کوئی نئی بات نہیں سنا رہا آپ کو. تو اس ڈاکو نے کہا کہ یار ایک ماں کے کہنے پر یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا, اور آپ نبی کے کہنے پر جھوٹ کو نہیں چھوڑتے, اللہ کے کہنے پر جھوٹ نہیں چھوڑتے. تو اس بندے نے 40 چوروں سمیت توبہ کری. سبحان اللہ. تو 3 ان کے زندگی کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے, یہ بتا رہا ہوں آپ کو, کتنی محنت کی بزرگ بننے تک, کتنی محنت کی. نوافل تو نوافل. ایک درویش نے کہا کہ بھائی جب بغداشی میں گئے, کہا یہ آج رات تم نے 2000 نفل پڑھنے ہیں. پوری رات میں تم نے 2000 نفل پڑھنے ہیں. تو بابا جی نے اس سے پوری کیوں کی؟ ایک تو یہ پہلو ہے, ہم تہجد پڑھنے بڑی بات ہے, 2000 نفل تو بڑی دور کی بات ہے. اور دوسرا ہے کرامات, وہ تو بے تحاشا ہے. کرامات تو آپ کی بے تحاشا ہے, اس کا پورے کتابیں لکھی ہیں بزرگوں نے. ملا علی قاری نے جو اتنا بڑا عالم گزرا ہے, کتاب لکھی ان کی شان میں. اب میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی. یہ پہلو ہے, ان کی تعلیمات کیا تھی. چونکہ یہ 11ویں شریف لنگر پکا کے کھا لینا بہت آسان ہے. پیسے اعلان کر دو, لوگ پیسے دے دیتے ہیں, لنگر پک جاتا ہے. بہت آسان کام ہے. اس میں تو کوئی مشکل کوئی نہیں, بڑے بڑے آسان ہے بات ہے. بلکہ پیران مان ہے, ان کو دین کی الفبے کا نہیں پتا. دین کی جو فرائض ہے وہ نہیں جانتے, لیکن گدیوں تمہارے بڑے بیٹھے ہیں. ان کا مجاہدے سے, ریاضت سے دن رات گزرے. آپ کہتے ہیں 25 سال پڑھنے کے بعد, یعنی عالم بننے کے 25 سال تک وہ ریاضت کرتے رہے, مجاہدت کرتے رہے. جب وہ اس قابل ہوئے تو پھر کسی پیر کے پاس پہنچے تھے. اتنا ریاضت کرنے کے بعد جب عالم ہوئے تو بڑا زمانہ تھا, بنو عباس کا دور تھا, بنو میاں چلے گئے تھے, تو ان کے اندر بھی بادشاہ والی صفات آ گئی تھی. عجیب و غریب جو تصوف تھا ان کو گڑبڑ کر دیا گیا, جہاں سے یہ اپنا آپ کو پتا ہوگا کہ دھوکے نکلے سارے. یہ تصوف کو انہوں نے ایک الگ راستے میں ڈال دیا تھا. اس بندہ خدا نے امام غزالی کے بعد
کیونکہ آپ کا وصال ہوا ہے، یہ بغداد میں آئے تھے، تو انہوں نے تصوف کو شریعت کے تابع کیا، وگرنہ کیا کہتے تھے؟ صوفی اور ہوتا ہے، شریعت اور ہوتی ہے، صوفی کا شریعت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ فلسفہ ان جوگیوں نے کر دیا تھا۔ میں اجمیشی جب گیا حاضری کے لیے تو میں ایک منظر میں چلا گیا، وہاں سادھو مندر میں بیٹھا ہوا تھا، ساری سے مٹی مار کی سواد جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ کوئلوں کی بہت بنا ہوا تھا، بڑا عجیب و غریب اس کی شکل تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اپنی بات سنا رہا ہوں، میں من گڑھ کی ساری اپنی ہاتھ کرتی، تو میں کہا بابا جی یہ آپ کیا بنے بیٹھے ہو؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ جوگ ہے۔ کس کا جوگ ہے؟ میں کہا میرا رب تو فرماتا ہے کہ میں نے بندے کو اپنی شکل عطا کی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے بنایا سنوارا، جو میں نے تمہیں بنا لیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو میں نے اپنے آپ کو کہا برکت ہو تجھے، مبارک ہو تجھے، انہوں نے کہا خوبصورت چیز بنائی ہے، تو میں نے کہا تم وہ خوبصورت چیز ہو؟ کہتا ہے بابا لوگ کا تیری کی گلہ نہیں ساری سمجھ آنی ہے۔ میں کیا آنی چاہیے آپ کو کہ اتنا خوبصورت جسم تھا تمہارا، تم نے کیا حال کر دیا اس کا؟ اس کا خدا تھوڑی ملے گا، بھگوان تمہیں تھوڑی ملے گا، میرے تو آپ نہا دو، اچھے کپڑے پہن، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے دو، پھر دیکھ تمہیں کیا ملتا ہے۔ بارہ بیٹھا رہا میں کافی دیر تک، وہ میری باتیں سنتا رہا، لذت اسی جانے بلا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کی بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اللہ کہ اس بندے نے کام کیا کیا کہ تصوف کو شریعت کے تابع کیا۔ کوئی صوفی جو شریعت سے باہر ہو وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، کہ جب گڑبڑ ہو گئی تھی ساری تو اس گڑبڑ کو ختم کیا، اور کیا کیا؟ تصوف کو شریعت کے تابع کیا، وگرنہ آج بھی ہے۔ میں نے ایک بندے پیر صاحب سے پوچھا، حضرت صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھی، اذان ہوئی ہے، آپ مسجد نہیں گئے؟ کہتے جی میں توڑ کی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اچھا وہی توڑ کی نماز کیا ہوتی ہے؟ کہتے تمہیں نہیں پتہ لگے گا